جی سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ جو پروگرام ہے خاص طور کسانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ روز سنتے اور دیکھتے بھی ہوں گے. تو یہ جو سلسلہ ہے پوڈ کاسٹ کا، ساکی کی ایک مہم ہے جو پاکستان کسان دو تحریک اور سوجلا نے مل کے آرگنائز کی ہے، اور اس میں ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں کسانوں کے حوالے سے، کسانوں کے مسائل کے حوالے سے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خوراک ہے، کسانوں کی جدوجہد ہے، تحریک ہے. تو ہر پروگرام کی طرح آج کے پروگرام کے میں بھی ہمارے ایک مہمان ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. ولی حیدر صاحب ہیں جو کسانوں کی تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کافی عرصے سے کسانوں کی جدوجہد میں شامل بھی ہیں. خود بھی ایک سیاسی لیڈر ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اس طرح کی سیاست میں جو ہے وہ حصہ لیتے رہتے ہیں. تو ولی حیدر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ظہور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا. آپ کا اور پاکستان کسان مزدور تحریک کا اور سوجلا کا شکریہ کہ انہوں نے بیساکھی کی جو مہم ہے، جو روایتی ہمارے تہوار ہیں زندہ رکھنے کی جو کاوش آپ لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے آپ نے مجھے مدعو کیا. اچھا ولی صاحب، کیونکہ آپ کا بہت سارا کام ہے اور جڑے ہوئے ہیں زمین کے ساتھ، زمین پہ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ، جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو زندہ رکھنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کسان جو ہے وہ کس دہرائے پہ کھڑا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں؟ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے اس پہ. ضرور صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال کر دیا اور اسی سوال میں ہی سارے کسانوں کی زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنی بھی پہلو ہیں اس سے وابستہ ہیں. آج کا جو کسان ہے، خصوصاً چھوٹا اور بے زمین کسان، اپنی بقا کی زندگی لڑ رہا ہے. آج کا جو کسان ہے وہ نہ صرف اپنی معاش کی زندگی لڑ رہا ہے بلکہ وہ اس سماج کو میں اپنی حیثیت منوانے کی زندگی بھی لڑ رہا ہے. وہ کسان جو پوری دنیا کو اور خاص طور سے پورے پاکستان میں کے گھروں میں خوراک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی خوراک کی لڑائی لڑ رہا ہے. کیونکہ آج کا کسان جب اس کی پیداوار اترتی ہے تو منڈی میں اس کی پیداوار کی قیمت نہیں ملتی. اس پیداوار کو کرنے میں، اس فصل کو کٹنے تک جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ کسانوں کے پہنچ سے دور ہے، اور کسانوں کی زندگی انتہائی کسم و پرسی کی حالت میں ہے. کسان مقروض ہو چکا ہے، کسان جو ہے وہ بے روزگار ہو چکا ہے، کسان جو ہے وہ نقل مکانی پہ مجبور ہے، کسان جو ہے اپنے بچوں کو کی خوراک اور اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پورا کرنے سے بھی قاصر ہے. یہ تھوڑا سا بتائیے گا، اس پر روشنی ڈالے گا کہ ایک طرف حکومتیں کہتی ہیں، یعنی چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہوں، کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم خوراک کا تحفظ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ادارے یا اس طرح کی تحریکیں وہ کہتی ہیں کہ خوراک کی تیاری ہونی چاہیے. دیکھیں، حکومتیں جس پہلو سے اپنی آبادیوں کو خوراک کے حوالے سے پالیسیاں بناتی ہیں، وہ 100% جو ہے وہ منڈی پہ مبنی ہے. حکومت کسانوں کو کوئی ایسی مراعات نہیں دیتی کہ کسان خود مختار ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ ایک اگر ہائپوتھیٹیکل بھی رکھ لیں، اور حکومت نے یہ حکومت کی پالیسیاں بھی آج کل ہے کہ اس کو کھاد کے مد میں جو ہے وہ کسان کارڈ کے ذریعے اس کو مراعات دی جائے. ہمارا کسان جو کہ دیہات میں رہتا ہے، جس نے کبھی شہر نہیں دیکھا، جس نے کبھی بینک نہیں دیکھا، وہ جب ان سارے پیچیدہ عوامل میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو کسان اپنے آپ کو غیر محفوظ اور غیر مستحکم سمجھتا ہے. اور اس کا ہی پیسہ اگر حکومت نے اس کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اس کے ہاتھ میں آئے بلکہ کسی اور ذریعے سے، کارڈ کے ذریعے بینک کو انوالو کر کے، حکومت تو مراعاتیں پہلے بھی دیا کرتی تھی، سیدھی اگر قیمت میں ہی کمی کر دی جائے، نہ کہ ان سارے پیچیدہ مراحل میں ڈال کر کسانوں کو اور مشکل میں ڈالا جائے، تو کسان کی خود مختاری تو حکومتی پالیسیوں کے تحت، غیر ملکی پالیسیوں کے تحت، IMF اور WTO اور ورلڈ بینک کے مسلط کردہ پالیسیوں کے تحت حکومت کی پالیسیاں عوام کو، خاص طور سے کسان کو محتاج بنا رہی ہے منڈی کا، نہ کہ اس کو خود مختار بنا رہی ہے.
کسانوں کی خوراک کی خود مختاری تو جب حاصل ہوگی، سب سے پہلی بات ہے جب کسان کے پاس اپنی زمین ہو. اس ملک کا کچھ 70% سے زیادہ کسان جو ہے جو بے زمین کسان ہیں، جس کے پاس زمین ہی نہیں ہے. اور اس ملک میں بہت تھوڑے ایسے جاگیردار ہیں جن کے پاس ضمیروں کی انبار ہے، اور وہ جاگیردار وڈیرا، چودھری اور خان کہلاتا ہے. اور اس کے نیچے اس کی زمینوں پہ کام کرنے والے جو مزارے ہیں، جو حاری ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں اور اس کی زمین سے ہی اس کا روزگار وابستہ ہے. نہ صرف اس کا محتاج ہے بلکہ اس کی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. جب کسانوں کی کوئی مرضی نہیں ہے زرعی پیداوار میں تو کسان کیسے خود مختار ہوگا؟ یہ بہت بنیادی بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زمین تیاری سے لے کے فصل کی منڈی تک جانے تک کسانوں کا 100% اپنے پیداوار پہ اختیار ہونا چاہیے. اس کی ملکیت نہ ہو، خصوصاً زمین، کسانوں کی خود مختاری ناممکن ہے. تو کیا خوراکی خود مختاری میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسان اپنی مرضی سے جو مرضی ہے فصل لگا رہا ہے؟ کارپوریٹ سیکٹر کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے؟ حکومت کی مراعات کی پالیسیاں دیکھ لیں. حکومت گوبر استعمال کرنے پہ سبسڈی نہیں دیتی. حکومت دیسی بیج استعمال کرنے پہ سبسڈی نہیں دیتی. حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ منڈی سے بیج لیں گے، منڈی سے کھاد لیں گے تو ہم اس پہ آپ کو سبسڈی دیں گے. تو یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. کارپوریٹ سیکٹر کا قبضہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک قانون ہے جو کہ خصوصاً سیڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2015، جس کے تحت اب کسان اپنی اگائی ہوئی فصل کو بیج کے طور پہ اگلے سال استعمال نہیں کر سکتا. یہ قانوناً جرم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور وہ بیج کسی سرٹیفائڈ کمپنی کا ہی ہو. اب اس کا مطلب ہے کسان کی اپنی مرضی نہیں، وہ کسی ایسی دکان یا ایسے آؤٹ لیٹ سے وہ بیج اپنا لینے پہ مجبور ہے کہ جو پیسوں کے عوض منافع کے تحت اپنا بیج مارکیٹ میں بیچتے ہیں. جو کسان اگاتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے گھر میں دانے نہیں ہوتے نا. تو جو بے زمین کسان ہے، جس کے پاس اگر چھوٹے کسانوں کی ہم بات کرتے ہیں 2 ایکڑ یا 3 ایکڑ زمین ہے، وہ کچھ نہ کچھ کاشتکاری کر رہے ہیں، جو بے زمین کسان ہے تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ ظہور بھائی، یہ تو ایک ایسا سوال ہے جس کو پورے پاکستان کو بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے. بے زمین کسان جو دیہاتوں میں رہتا ہے، اس کی تو زندگی کا وسیلہ ہی زمین کا کام ہے. وہ کسی اور کی زمین پہ مزدوری کرتا ہے، اسے کھیت مزدور کہتے ہیں. بڑی تعداد میں یہ عورتیں ہیں جو کھیت مزدور ہیں. نہ ان کی مزدوری کو مزدوری سمجھا جاتا ہے، نہ ان کو کھیت مزدور کی کوئی حیثیت دی جاتی ہے، نہ ان کی صنعتی مزدور کی حیثیت ہے. ان کو جو جاگیردار جتنے پیسوں پہ، جن حالات میں، جن شرائط کے ساتھ توڑ سکتا ہے وہ اس کو توڑ لیتا ہے. مجھے پتہ ہے سندھ کے کئی گھرانے ایسے ہیں جو کہ بلوچستان تک جاتے ہیں، اور وہ جن حالات میں رہتے ہیں اور وہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے بلوچستان میں کھلے آسمان کے نیچے، جب وہ رہتے ہیں اپنے بچوں سمیت، ان کو یہاں سے وہاں تک جانے کے اخراجات خود برداشت کرنے پڑتے ہیں. کبھی کبھی یہ تک سننے میں آیا کہ جب یہاں سے وہاں گئے، وہ کنبہ وہاں گیا تو زمیندار نے ان سے کام کرانے سے منع کر دیا. اب چونکہ وہ وہاں پہنچ چکے ہیں کہ جو پہلے والی شرائط تھیں، کوئی اور زمیندار ان کو اور کم اجرت کے ساتھ مزدوری دے رہا ہے، وہ کرنے میں مجبور ہے کیونکہ ان کا تو آنے کا خرچہ ہو چکا ہے، اب واپس بھی ان کو جانا ہے. تو آخر میں وہ بمشکل 2 مہینے 3 مہینے کی گندم بچا کر لاتے ہیں مزدوری کے طور پہ. گو کہ سراسر زیادتی ہے. اگر آپ انسانی حقوق کو بھی لے لیں، اگر آپ مزدوروں کے حقوق کو بھی لے لیں، ایک مزدور اگر اپنی جسمانی محنت سے کسی کے لیے دولت کما کے دے رہا ہے تو اس کو بھی ایک ڈیسنٹ لائف، اس کو بھی ایک معیاری زندگی اور عزت دار روزگار حاصل کرنے کا پورا حق ہے. لیکن اس ملک میں جو کہ زرعی ملک ہے، پاکستان زیادہ تر فصلوں میں چیزیں اگتی ہیں، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گنا ہو، اور یہاں تک کہ دودھ پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے. لیکن ان کو کام کرنے والا چھوٹا اور بے زمین، خصوصاً بے زمین کسان جو ہے، وہ بھوک، افلاس، غربت اور قحط سالی جیسے صورتحال سے گزر رہا ہے. بہت سارے مسائل آپ نے بتائے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ یعنی کس طرح سے یعنی پاکستان میں پالیسیز بن رہی ہیں یا عالمی سطح پہ بن رہی ہیں. تو اس لڑائی کو لڑنے کے لیے یعنی یہ پوری جو صورتحال ہے، کسان جو ہے وہ اس کے حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟
کہ کون سا ایسا طریقہ کار ہو کہ اس لڑائی میں شامل میں اور اس جدوجہد کو کیسے مزید تیز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ظہور بھائی، کسان اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور کسان تباہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ تصور کریں، اس ملک میں کسان کھیتی باڑی نہیں کر رہے، کون کرے گا کھیتی باڑی؟ مشینیں کریں گی، کمپنیاں کریں گی، تو کروڑوں کی تعداد میں جو کسان اس ملک میں رہتے ہیں، جو اس آبادی کا 60-65% ہے، اس کا روزگار کا ذریعہ کون ہوگا؟ یہ لڑائی کسان کو تو لڑنا ہی لڑنا ہے، لیکن دوسری طرف جو کسان کے ساتھ آبادیاں وابستہ ہیں، مثال کے طور پہ شہروں میں رہنے والے ہر وہ انسان جو خوراک کھاتا ہے، اس کو اس لڑائی میں کسان کا حصہ بننا چاہیے۔ مثال کے طور پہ صحافیوں کو اس لڑائی میں حصہ بننا چاہیے، مثال کے طور پہ وکیلوں کو اس کسان کی اس لڑائی کا حصہ بننا چاہیے، مثال کے طور پہ استادوں کو کسانوں کی اس لڑائی کا حصہ بننا ہے، مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس کو اس کو اس لڑائی کا حصہ بننا چاہیے، ان عورتوں کو جو گھروں میں کھانا بناتی ہیں ان کو اس لڑائی کا حصہ بننا چاہیے۔ جب تک ایک ہمہ جہتی منظم جد و جہد نہ ہو، کسانوں کی بقا بہت مشکل ہے۔ اور چونکہ حکومتی پالیسیاں WTO، IMF، ورلڈ بینک، امریکہ اور دیگر سامراجی ممالک کا غلبہ ہے زراعت کے اوپر، دشمن بڑا ہے، تو ہمیں بھی بڑی لڑائی لڑنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ بالواسطہ تعلق نہیں ہے، براہ راست تعلق ہے کہ جب میں کراچی شہر میں صبح کا ناشتہ کرتا ہوں، چائے پراٹھا کھاتا ہوں، تو وہ جو پراٹھا میرے گھر میں ہے اس کا گندم جو ہے وہ کسی نہ کسی دیہات سے کٹ کر میرے ٹیبل تک آیا ہے روٹی کی شکل میں۔ تو میری ایک ذمہ داری ہے کہ وہ طبقہ جو مجھے کھانا کھلا رہا ہے اگر وہ تباہ ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی سیاسی جدوجہد کی بات کی، لڑائی کی بات کی کہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، وہ چاہے ٹیچرز ہیں، چاہے صحافی ہیں، چاہے عام شہری ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی پاکستان کے اندر کہ بہت ساری سیاسی تحریکیں چلیں لیکن اس منظم لحاظ سے نہیں چلی۔ کیا وہ سیاسی شعور نہیں تھا یا ان کو ایشوز کا نہیں پتہ تھا؟ تو کس کے لیے کیا کوئی اس طرح کی تحریک چلانی چاہیے؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ شعور بیدار کرنے کی۔ سب سے پہلے جس قوم کو برادریوں میں، مسلکوں میں، مذہبی تفرقات میں، لسانی تفریق میں بانٹ دیا جائے، اس قوم میں سب سے پہلا کام ہے کہ یکجہتی اور یگانگت پیدا کی جائے۔ اس کو کیے بغیر کسی بھی طرح کی جدوجہد بالآخر ناکام ہوگی۔ اس ملک میں سب سے پہلے تو سب کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ظالم جاگیردارانہ نظام ہے، جو کہ چند ہاتھوں میں ہے وسائل کا پورا اختیار، اس ملک کے جو کہ وسائل سے مالا مال ہے، وہ چند ہاتھوں میں، جب تک ان ہاتھوں سے جو کہ اکثریت ہے اس ملک کی، مزدور اور کسان، ان کے ہاتھوں میں نہیں دی جائے گی۔ ایک مزارع کی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ ایک جاگیردار کرتا ہے۔ ان حالات میں وہ جاگیردار سے کیسے اپنا چنگر چرائے؟ اگر کسانوں کے ساتھ عوام مزدور کی طاقت کھڑی ہوتی ہے، کسانوں کو بھی حوصلہ ملے گا کہ وہ اپنی جدوجہد اور مضبوط بنیادوں پہ اس کو لڑے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نفرتیں ڈالی گئی ہیں، یہ نفرتیں قدرتی نہیں ہیں ہمارے دلوں میں۔ سندھی کو مہاجر کے خلاف، پنجابیوں کو بلوچیوں کے خلاف، یا بلوچیوں کو پنجابیوں کے خلاف، یہ وسائل کی کشمکش میں چند طبقات کی اور چند قوموں کی اتنا استحصال ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لڑائی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق زیادہ بڑے حقوق ہیں۔ یہ جب تک یہ حقوق کی لڑائی میں تفریق رہے گی کہ میرا حق زیادہ اہم ہے اور دوسرے کا حق زیادہ اہم نہیں ہے، ہر حق اہم ہے، ہر حق کے ساتھ تمام طبقات کو جڑنے کی ضرورت ہے۔ بغیر یکجہتی یگانگت کے، بغیر مشترکہ جدوجہد کے، بغیر تفریقات کو ختم کیے بغیر یہ ہمارے یہ بڑے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔